لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے، سی اے کے لیے تو ہے. یہی میرا اعتراض ہے. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیران کو چلتا کرتے ہیں. فوج اعلیٰ ترین ادارہ اور عمران خان مقبول ترین سیاسی رہنما قرار. حالیہ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں اداروں کی درجہ بندی میں پاک فوج اعلیٰ ترین ادارہ قرار پایا ہے، جبکہ عوامی سطح پر مقبول سیاسی رہنماؤں کی فہرست میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سر فہرست رہے. ان کے سیاسی حریف نواز شریف 5ویں نمبر پر آئے ہیں. گیلپ کے اس حالیہ سروے میں، جو کہ جولائی میں کرایا گیا، سروے کے مطابق دیگر تمام اداروں کے مقابلے میں فوج کی مقبولیت سب سے زیادہ یعنی 88% ہے. مقبول ترین سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سروے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما کے طور پر اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب رہے. انہیں 60% ووٹ ملے، جبکہ نواز شریف اور شہباز شریف بالترتیب 5ویں اور 6ٹھی پوزیشن حاصل کر سکے، جبکہ مریم نواز 7ویں نمبر پر آئی ہیں. یہ سروے گیلپ پاکستان نے ایک سیاسی تنظیم سے کرایا تھا جو ان نتائج کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی. آج ہم اس گیلپ سروے پر تجزیہ لیں گے. سجاد انور صاحب سے، سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں، وقتاً فوقتاً ملکی حالات پر اپنے پرمغز تجزیات سے ہمیں انلائٹن کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کروں گی آج کے شو میں. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب کہ آج پھر آپ نے ہمیں وقت دیا. اس سے پہلے بھی پاکستان ڈائری کی جو ہم سابقہ ایک ساتھ تھی، ان کے اندر ہمیں ہمیشہ انہوں نے وقت دیا اور آپ نے ان کے تجزیوں کے بارے میں ہمیں بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیا. اس وقت سجاد صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی بڑا پرومیننٹ ایک رول پلے کر رہے ہیں اپنے تجزیات کے ذریعے، اور بڑے اچھے بڑے انٹرسٹنگ انالیسس جو ہے وہ دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. جی شکریہ صوفیہ علی، بہت شکریہ کہ آپ کبھی کبھار انٹریکشن کر لیتی ہیں، اپنے پروگرام میں بلا لیتی ہیں، اور ہم جو ایک ناچیز رائے ہوتی ہماری اور جو ہمارا ایک تجزیہ ہوتا ہے اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بڑی کثر نفسی سے کام لیا ہے سجاد صاحب. لیکن چلیے آگے گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بات کی گیلپ سروے کے حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. آپ کو بالکل علم ہوگا کہ گیلپ سروے کی بڑی اتھینٹسٹی ایک مانی جاتی ہے. ایک اس کی جو سروے کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کو بڑا حتمی ایک لحاظ سے تصور کیا جاتا ہے، بیکاز اس کی بڑی ایک اتھینٹسٹی ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، آپ نے اس کے اوپر بڑا ایک تفصیل پروگرام بھی کر چکے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ بڑے حیران کن نتائج اس وقت. سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ فوج کا اس کے حوالے سے کہ اس وقت کرنٹلی جو ایک سچویشن پاکستان میں چل رہی تھی اس لحاظ سے اس وقت فوج کے 88% جو ہے فوج اس وقت مقبول ترین ادارہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کا ابھر کر سامنے آیا ہے اس گیلپ سروے کے نتیجے میں. اور دوسرا جو نتیجہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، اور نواز شریف صاحب کا آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، مریم بی بی کہاں پر کھڑی ہیں، اور پیپلز پارٹی کہاں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ 1 بائی 1 ہم ساری سٹیجز کے اوپر بات کریں، لیکن پہلے آپ اس حوالے سے بات کیجیے. دیکھیں صوفیہ، پچھلے کم از کم 30 سال سے جو پاکستان کی کا پولیٹیکل سینیریو رہا ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کے اوپر انالیسس بھی کیا. ہم نے پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں جو اوور سائٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی کو، کانسٹیٹیوشن کو، یا ایسی این جی اوز جو کہ اس پہ ایک ان کی رائے ہوتی ہے پاکستان میں، جو ہیومن رائٹس کا میٹر ہو یا جو شخصی آزادیوں کا معاملہ ہو یا جمہوری ویلیوز کا معاملہ ہو. تو گیلپ جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ گیلپ بہت ایک اس طرح کا ادارہ ہے کہ جو بڑا اتھینٹک ہے، لیکن میری نظر میں گیلپ بھی ایک طرح کا ٹول ہے
ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ وہ ایسے موڈ پہ ان سے سروے کرواتے ہیں. اور جو گیلپ پاکستان چیپٹر ہے وہ خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آرٹیکولیٹ کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ پاپولر ہے مور دین 80% نا, مختلف سیمپلز میں مختلف گریڈز میں وہ بتا رہے ہیں. عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ آج کل نہ تو پی ڈی ایم کے خلاف ہے, نہ تو وہ نواز شریف کے خلاف ہے, نہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. وہ 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد اس کی ساری سٹرگل جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو اگر عمران خان کا نیریٹو بک رہا ہے یا عمران خان از سچ اے پاپولر فگر اور اس کا نیریٹو جو ہے وہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو پھر سائملٹینیسلی فوج کے ادارے کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں نا. یہ ایک بڑا کنٹراڈکٹری مجھے لگتا ہے, ہمیشہ کنٹراڈکٹری لگتا ہے. اور گیلپ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف گیلپ پاکستان استعمال ہوا, ہم نے دیکھا کافی عرصہ. وہی گیلپ جو تھا وہ پھر نواز شریف کے بھی خلاف استعمال ہوا جب مشرف نے ٹیک اوور کیا. تو یہ گیلپ جو ہے یہ آج دکھا تو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت عمران خان بہت پاپولر ہے, اس کو وہ نیچے کر کے دکھا بھی نہیں سکتا تھا گیلپ نا. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ کنٹراڈکٹری لگ رہی ہے کہ اگر عمران خان پاپولر ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے پاپولر ہو گئی اتنی زیادہ, اس پہ کیسے اعتماد آ گیا. اور اگر اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد ہے تو پھر عمران خان صاحب کیسے پاپولر ہے. یہ ایک بنیادی کنٹراڈکٹری چیز مجھے نظر آتی ہے اس میں نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اپنی ذاتی یعنی کہ جو میں پچھلے دنوں اسلام آباد ٹریول کیا, لاہور میں ٹریول مختلف جگہ پہ آتا جاتا ہوں, باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے بات کرتا ہوں, مختلف سیمپل مطلب ٹریڈر کمیونٹی سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے, لیبر سے بھی ہوتا ہے, لوور مڈل سے بھی ہوتا ہے, مڈل سے بھی ہوتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ تو صوبیہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں عمران خان صاحب کا یہ جو پاپولسٹ بڑے ناقد ہیں, ناقدین میں آپ کو ہاں میں اس کو ناقد ہوں کیونکہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جس طرح ایک تو وہ لوگوں میں ایک جعلی تفاخر پیدا کرتے ہیں, جعلی طور پہ ان کے اندر ایک جیسے یہ اس طرح کا جو تفاخر ہوتا ہے نا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, وہاں ہمیں کوئی سازش سے روکا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, وہ یہ غیر حقیقی تھیوریز ہوتی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو کا پھر ڈسولوژن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں نا. لوگوں کی جو پراپر لوگوں کو بتانا کہ ملکی حالات کیا ہے, ہمارے اکنامک سچویشن ورسٹ ہے تو کیوں ورسٹ ہے, اس کی ایک ریئلسٹک انالیسز اگر جب تک نہیں دیں گے. ہمارے لوگوں کا اپنا بڑا قصور ہے پاکستان میں, ملینز کے ساتھ اگر آپ دیکھیں, بلکہ کروڑوں انسکلڈ یوتھ ہے جو پاکستان کے اوپر ایک بوجھ ہے. پاکستان کی اکانومی فلرش نہیں کر رہی, ہم اپنی انرجی ریسورسز کو ایکسپلور نہیں کر سکے. جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بہت سیریس ہیں, وہ پالیٹکس سے بہت اوپر ہے. تو جب آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں نا کہ اگر سیاستدان پکڑ لیے جائیں, احتساب ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, اگر یہ ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, اگر وہ ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ تو سکتے ہیں لیکن لوگوں کو کسی اچھی منزل کی طرف نہیں لے جا سکتے نا. تو یہ انڈیا میں مودی بھی اسی طرح کی لیڈرشپ ہے, وہ بھی بڑا پاپولر ہے انڈیا میں. آپ دیکھیں اگلی ٹرم کے لیے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائے گا. ٹرمپ کو چونکہ امریکہ ایک ہیلدی سوسائٹی, انہوں نے بڑی کوشش کر کے ٹرمپ کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے کیا, کیونکہ ٹرمپ بھی امریکہ کو ایک ایسی سمت میں لے جا رہا تھا جو کہ بہت ہی لیکن ٹرمپ کے ماننے والے ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی میجورٹی میں ہیں امریکہ میں.
تو یہ جو ایک جعلی تفاخر پیدا کیا جاتا ہے نا قوموں کے اندر، یہ ایک طرح سے ایسے ہی ہے کہ کسی مریض کو اگر دوائی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو اسٹیرائڈ دے دیں. تو یہ میں عمران خان کے نیریٹیوز کا مخالف ہوں، لیکن یہ بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت پاپولر ہے. اب اس ریئلٹی کو کوئی بندہ نگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ پاپولر ہے پاکستان میں. آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں پاکستان میں تو وہ میرا خیال ہے 2/3 میجورٹی لے جائے گا. صرف سندھ ایک جزیرہ ایسا ہے جو اندرون سندھ، یعنی کہ جو آپ سمجھ لیں کہ صادق آباد سے لے کر کراچی تک، اس میں سے آپ حیدرآباد سٹی اور کراچی سٹی کو نکال دیں تو وہاں عمران خان صاحب کی کوئی مقبولیت نہیں، کوئی لہر نہیں ہے. لیکن سر ساتھ ہی پیپلز پارٹی جس کا یہ گڑھ ہے، اس سروے کے مطابق بھی کوئی بہت زیادہ اچھے پوائنٹس نہیں آئے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی سندھ میں. پیپلز پارٹی کو گیلپ نے ہمیشہ ہی لک ڈاؤن کرتی رہی ہے. آپ ماضی کے بھی نکال لیں لیکن پھر بھی وہ اپنا ان کا جو اسمبلی کے اندر پرپورشن ہوتا ہے 30% 25% وہ لے کر جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بائسڈ ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گیلپ کا اونر ہے نا سم تھنگ، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جماعت اسلامی بیک گراؤنڈ ہے ان کی، وہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ایک اینیمیٹی اس کی رہی ہے. لیکن سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو یہ جیتا ہے میئر، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے آدھے بندے جو ہیں توڑ کے میئر بنا ہے. لیکن اس ریئلٹی کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو سنگل نمبر آف کونسلرز کے سب سے زیادہ تھے وہ پیپلز پارٹی کے ہی تھے. وہ جماعت اسلامی سے بھی زیادہ تھے، وہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ تھے، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ تھے. اچھا، لیکن پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ الیکشن بعض کا جیت بھی جاتے. جیسے آپ دیکھیں کہ پچھلا جو ضمنی الیکشن تھا وہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی 2 سیٹوں پہ لوز کر گئی تھی. شاہ محمود قریشی کی بیٹی ملتان سے، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جیتا تھا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور دوسری سندھ سے جو ملیر والی سیٹ تھی جہاں سے عمران خان جیتا تھا، وہاں سے پیپلز پارٹی جیت گئی تھی. پیپلز پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی میڈیا میں اپنا کیس صحیح پروجیکٹ نہیں کرتی کبھی بھی، اور جب ان کا کوئی بندہ جیت جاتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ووڈا نے سیٹ چھوڑی تھی تو وہ مندو خیل صاحب وہاں سے ایم این اے منتخب ہو گئے تھے، وہ جو مفتاح اسماعیل کو بھی ہرا کے، اور یہ وہ تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی جنرل الیکشن میں 10ویں نمبر پہ تھی تو اب یہ الیکشن جیت گئی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جب اپنی کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں یا جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی میڈیا کو لوپ پہ نہیں لیتے، اور بعد میں لوگوں کے لیے یہ بڑا چمبے والی بات ہوتی ہے کہ ان کا میئر کیوں آ گیا، ان کا ایم این اے کیوں جیت گیا. اور سرویز بھی ان کو ہمیشہ ڈاؤن کرتے ہیں. اس کا سروے کی اگر ہم بات کریں اس میں بلاول بھٹو کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہمیں. ہاں، وہ نظر نہیں آ رہے کہیں پہ، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ چودھری پرویز الہی کی ایک بڑی چودھری پرویز الہی کو 3رے نمبر پہ، اور ان کو شاہ محمود قریشی، اور آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی یا چودھری پرویز الہی کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو وہ کسی رینکنگ میں نہیں ہوتے جس رینکنگ میں انہوں نے ان کو ڈالا ہوا ہے. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کو دیں کہ کیا واقعی تحریک لبیک کے آپ اگر وہ دیکھیں تو وہ بھی بڑے حیران کن ہے. یہاں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ ایک بریک کے بعد یہاں سے ہی جاری رکھیں گے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے، سی اے کے لیے تو ہے. یہی میرا اعتراض ہے. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. جی ناظرین، سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی جاری کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی سیمپل بنائیں کراچی میں، کوئی بھی سیمپل بنائیں،
کسی بھی کلاس کا اسٹوڈنٹس کو لے لیں آپ, ورکنگ لوگوں کو لے لیں, ان سے پوچھیں کہ سعد رضوی جو ہے بندہ وہ کون ہے, تو وہ بتائیں گے کہ ہمیں نہیں پتا آپ کو نا. میں لاہور میں تحریک لبیک کو یا اس کے والد کو تو لوگ جانتے ہیں, سعد رضوی کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اس کو انہوں نے دکھایا ہوگا. تو انفارچونیٹلی میں کبھی بھی گیلپ کو بائی نہیں کرتا اس طریقے سے, لیکن اس بات کو ضرور مانتا ہوں وہ گیلپ نہ بھی بتاتا, گیلپ نہ بھی دکھاتا, تو جو چیز ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ عمران خان پاپولر ہے, عمران خان پاپولر ہے. لیکن جو باقی لوگوں کی درجہ بندی کی گئی ہے, جو جن لوگوں کی صاحب کی نہیں, اگر میں پرویز الہی صاحب کی بات کروں, ابھی جو ان کا رول نظر آ رہا ہے اس سارے سینیریو کے بعد, ان کے اندر جانے کے بعد, اور یہ سب کچھ مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے بڑے اسٹرانگ جو پلرز تھے, ایک وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک رسم چلی تھی کہ باقاعدہ آپ آئیے, ایک نپے تلے الفاظوں کے ساتھ آپ پریس کانفرنس کیجیے اور اس کے بعد اپنی جان چھڑائیے اور اپنی زندگی جو ہے وہ جیسے آپ نے جینی ہے ویسے جی لیں. لیکن پرویز الہی صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بڑا اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے, میں بھی میں رانگ ہوں, لیکن شاید اس وجہ سے بھی ان کی جو سابقہ جو ان کا تھا ایک امپریشن اس کے اندر, اور اب کے ان کے ان لوگوں کی نظروں میں ان کی تھوڑی قد ان کا تھوڑا بڑا ہو گیا جو تھوڑا پی ٹی آئی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اچھا, وہ پی ٹی آئی کے لیے جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو پرویز الہی کو سپورٹ کریں گے. لیکن میں آپ سے ایک سوال سادہ سا پوچھتا ہوں, جب آپ ایک سروے کرتے ہو تو سروے میں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی پاپولر ہے, کون سی پارٹی پاپولر نہیں ہے, تو اس میں لوگ پی ٹی آئی کی بات کریں گے, نون لیگ کی بات کریں گے, لوگ پیپلز پارٹی کی بات کریں گے, ایم کیو ایم کی بات کریں گے, جے یو آئی کی بات کریں گے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر کے چھوٹے چیپٹرز کا ذکر کرنا شروع کر دیں یا نون لیگ کے چھوٹے چیپٹرز کا ذکر شروع کر دیں. نہیں, وہ اتنے کسی بھی ریسرچ سرور میں اتنے منیچر اس کے اوپر جا کے ہوتا بھی نہیں. اور اسی طرح جب آپ بات کرتے ہو کہ پاکستان میں کون سا لیڈر پاپولر ہے, تو آپ کے 4 یا 5 لیڈر ہیں ملک میں. آپ میکرو لیول پہ جا کے, تو کسی بھی ریسرچ اسٹڈی کا یہی ہوتا ہے کہ میکرو لیول پہ سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو دین اس کے بعد آپ اس پہ جاؤ گے. نہیں, یہ جو سروے ہوتے ہیں نا, گیلپ سروے یا اس طرح کے سروے, اس میں کویسچنیئر ہوتا ہے. کویسچنیئر میں مطلب درجہ بندی ہوتی ہے کہ فار دیٹ میٹر اگر آپ کس پارٹی کو آپ ووٹ دیتے ہو اس میں پارٹیوں کے نام ہوتے ہیں. آپ کی نزدیک کون سا لیڈر پاپولر ہے, اس میں لیڈروں کے نام ہوتے ہیں. لیڈروں کے نام کون سے ہیں؟ 5-6 بڑے. وہ عمران خان ہے, وہ نواز شریف ہے, وہ شہباز شریف ہے, وہ بلاول بھٹو ہے, وہ اچھا اس میں یہ لوگ تو ہیں ہی نہیں جو پرویز الہی یا شاہ محمود قریشی یا دوسرے لوگ, وہ تو سیکنڈ کلاس لیڈرشپ ہے. وہ تو اسی طرح جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ کوسچنیئر جو آیا تھا یہ آپ نے فل کیا, مجھے آپ کو ملا فل کرنے کے لیے؟ مجھے ملا نہیں, کبھی بھی نہیں ملا. ملتے تو پھر ہمیں ہماری اوپینین کو کنسیڈر نہیں کرتے, ہماری کوئی جمہوریت میں کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں, وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کنسیڈر کرتے ہیں. کوئی اصول ہوتا ہے نا, کوئی اصول ہوتا ہے. لیکن اگر فار دیٹ میٹر اصول یہ بنا لیا جائے کہ آپ مطلب بی کلاس, سی کلاس, اے کلاس سارے لیڈروں کی لائن لگا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ ان میں سے کس کے اوپر ٹیک مارک کرتے ہو, تو وہ کوئی ٹرو پکچر آف سروے نہیں ہوتا. مطلب اس کے اندر کئی خامیاں ہیں, وہ آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں کہوں گا باٹم لائن از دیئر کہ پی ٹی آئی پاپولر ہے, عمران خان پاپولر ہے, اور اس کو وہ اسکیپ نہیں کر سکتا تھا, اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا, اور وہ اس کو شو کرنا پڑا. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سندھ میں عمران خان صاحب کی سیٹیں آپ الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیجئے گا. ریگنگ بھی ہوتی ہے نا, اگر پنجاب میں ریگنگ بھی ہوگی پھر بھی ان کا نمبر آف سیٹس بہت اچھا ہوگا پنجاب میں پی ٹی آئی کا, کے پی میں بہت اچھا ہوگا.
ان کا بلوچستان میں بہت کم ہوگا کیونکہ بلوچستان میں بھی ان کا فٹ پرنٹ کم ہے. آپ اس کی بات ہے, صرف شہروں میں کوئٹہ میں یا اربن سینٹرز میں ہو سکتا ہے کچھ. ان کا سندھ میں فٹ پرنٹ بہت کم ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ 3-4 دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا کلاؤڈ ہے سندھ میں, وہ جلسے کرتے رہے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی طرف سے, آپ کو یاد ہوگا. تو حیدرآباد جب پہنچے تھے تو لوگ نہیں تھے, انہوں نے جلسہ کینسل کر دیا تھا اپنا نا, یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو کراچی سے ان کو رسپانس ملے گا, کراچی شہر سے اتنا زیادہ نہیں. ایگزیکٹلی ہاں, اتنا زیادہ نہیں ملے گا. ان کو سب سے بڑی سپورٹ, سب سے زیادہ سپورٹ, تھمپنگ میجورٹی ان کو ملے گی کے پی سے. اس کے بعد سیکنڈ سپورٹ ان کو پنجاب سے ملے گی. لیکن کے پی میں یہ پرویز خٹک صاحب نے جو ابھی ایک نیا وہ کیا, اور اس سے پہلے بھی وہ بڑا ایک امپریشن دیتے ہوتے تھے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور گیدر کرنا اور یہ سارا کچھ ایک بڑی ایک پول کرتے تھے وہ لوگوں کو. تو ابھی یہ جو پرویز خٹک صاحب کا جو کرنٹ سچویشن ہے, اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ان کی بھی کوئی اہمیت تھی, یا پرویز خٹک صاحب کے سائڈ پہ ہٹنے کے بعد اب آپ کہاں دیکھتے ہیں کے پی کے کو؟ پرویز خٹک کی صرف ایک خوبی ہے, جب پی ٹی آئی بن رہی تھی, جب پی ٹی آئی ان میکنگ تھی, تو پرویز خٹک نے جو الیکٹیبلز تھے, جو جن لوگوں کی اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں ایک پوزیشن تھی, ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا. اور آج اس کی یہ اچیومنٹ ہے کہ سابق جو ایکس سی ایم تھا وہ بھی اس نے ساتھ لے لیا اور باقی لوگ بھی لے لیے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کے پی میں وہ یہ ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں تو وہاں پہ شاید ہی پی ٹی آئی کسی سیٹ سے ہارے گی. ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے اس وقت کے پی میں نا, یہ اس بات میں کوئی شک نہیں. اور اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی تو یہ ایک پورشن تو نکال سکتا ہے یہ جو پرویز خٹک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کا ہزارہ میں کچھ سے ہے, ہزارہ ڈویژن میں, اور سینٹرل جو کے پی ہے وہاں پہ پرویز خٹک اور اس کے لوگوں کا ایک تعلق ہے. اور جو اپر ہے, جو جس کو فاٹا بولتے ہیں, وہاں پہ مولانا فضل الرحمان اور جو بعض انڈیپینڈنٹ لوگ جیتیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا الائنس, اور پھر جو پشاور ویلی ہے یا اس سے ملیکا علاقے, وہاں پہ اے این پی کا ہے, تھوڑا پیپلز پارٹی کا بھی اثر رسوخ ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک اس طرح کی ریگنگ کرتی ہے جیسی بے نظیر بھٹو کے خلاف ہوتی رہی ہے, یا جیسے مشرف کے ٹائم پہ نون لیگ کے خلاف ہوئی تھی, تو ان کا نمبر کم تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا. لیکن اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا تو وہاں سے پی ٹی آئی کا سی ایم بنے ہی بنے, یہ میں آپ کو بہت کلیئر بات بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. پھر دوسری بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی ہمارے نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ انتخابات جو ہوں گے اس کے اندر عمران خان پی ٹی آئی جو ہے ان کے بغیر ہوں گے وہ کہیں نہیں, اور ہمیں بظاہر سچویشن بھی 9 مئی کے بعد سے یہی لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو الیکشن سے باہر کیا جائے گا. اب اگر 2 سوالات ہیں, پہلا یہ کہ آپ کو انتخابات جو ہیں وہ اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق جو اس وقت الیکشن کمیشن نے مقرر کیا اس کے مطابق ہوتے نظر آ رہے ہیں, دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو کہ ہو جائیں گے, اور اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا سچویشن آپ کو نظر آتی ہے کہ واقعی ریگنگ کے بغیر جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے, تو اس کے حوالے سے کیا بن پائیں گے عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم؟ دیکھیں عمران خان اور فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو پائیں گے؟ دیکھیں عمران خان تو ذاتی طور پہ تو عمران خان کے لیے یہ الیکشن اسی طرح کا ہی ہے جیسے 2018 کا الیکشن نواز شریف کے لیے تھا. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں نواز شریف اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ملتا نواز شریف کو تو وہ جیت جانا تھا نواز شریف نے. اچھا 2018 میں عمران خان کو جتایا گیا تھا, نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا, یہ سب کو پتہ ہے. آج عمران خان تو نااہل ہوگا, وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکے گا, یہ اٹ از ریٹن آن دی وال. لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا, یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. پی ٹی آئی اور جو بلہ ہے یہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا, بلہ بھی اور پی ٹی آئی.
अब पीटीआई जो है वो क्या स्कोर करती है एक होस्टाइल इलेक्शन में, जहां पाकिस्तान की रियासत उसके खिलाफ है, तो वो उसको जीतने तो नहीं देंगे कि पीटीआई को नंबर 1 तो नहीं करने देंगे, लेकिन वो इतना भी वो नहीं कर सकते। वो मैं जैसे पहले कहता होता हूँ ना कि धांधली नहीं धांधला करना पड़ेगा अगर उनको आप एक बिल्कुल दीवार से लगाएंगे। वो जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा को एक दफ़ा 26 सीटें दी थी, या जैसे नवाज शरीफ को मुशर्रफ टाइम पे कोई 30-35 सीटें दी थी, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो इमरान खान को कोई 20-30 या 35 सीटों पे महदूद कर दिया जाए। उनका नंबर होगा, अच्छा नंबर होगा असेंबली में, 80-90 लोग होंगे उनके, इन माय व्यू, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। गवर्नमेंट बनेगी उन लोगों की ही, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट बनेगी, ये भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो पंजाब से उनको कोई उस तरह का बहुत बड़ा नंबर नहीं मिलने वाला नून लीग। मतलब आपको लग रहा है कि तारीख अपने आप को दोबारा दोहराएगी, 2018 वाला सिनेरियो जो है वही दोबारा होगा? उससे पहले सिर्फ और सिर्फ चेहरे जो हैं वो तब्दील होंगे। पहले नवाज शरीफ साहब को साइड पे किया गया था, इमरान खान साहब को लाया गया था, अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए दोबारा से वही सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो है उसको रिपीट किया जाएगा। ऐसा ही एक्शन रिप्ले होगा। उस वक्त के एक्टर जनरल बाजवा और जनरल फैज थे, आज के एक्टर जो हैं वो जनरल आसम मुनीर और नदीम अंजुम हैं, और उस वक्त का हीरो जो था वो इमरान खान था और विलन नवाज शरीफ था। आजकल का हीरो जो है वो नवाज शरीफ है और विलन इमरान खान है। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क में, और ये होता है और ये होगा। और उससे पहले, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले, उन्होंने एक और बड़ा काम किया जनरल आसम मुनीर ने और ख़ास तौर पे नदीम अंजुम साहब ने, कि पीपल्स पार्टी ये देख रही थी कि उनके पास इस वक्त पीपल्स पार्टी एक यूनिक पोजीशन में है कि उनके पास अनचैलेंज कोई 42-43 सीट्स हैं जहाँ पे कोई उनको चैलेंज ही नहीं है कौमी असेंबली में। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी सीट सेफ और अनचैलेंज नहीं है मुल्क में ना। तो वो जो जरदारी साहब का एक ख्याल था कि वो बलोचिस्तान में बाप पार्टी को साथ मिला लेंगे, पंजाब में चौधरी बरादरान को और कुछ और अपने अलाइंस बना के पंजाब से कुछ सीटें निकालेंगे, केपी में उनकी बात परवेज खट्टक से चल रही थी, तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने सबसे पहले तो जरदारी साहब को रोक दिया इस सारे काम से और उनको सिंध तक महदूद कर दिया। और यहाँ तक कि उनको सिंध में भी वजीर दाखिला जो हारिस नवाज है वो एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी से लेकर आई, मुबीन जमानी अपनी मर्जी से उन्होंने, तो सिंध में भी उनके लिए ना मुश्किलात हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो ने, आपको याद होगा कि बड़ा वो थोड़ा उसने चैलेंज करना शुरू किया था और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें रुक गई। वरना आपको याद है कराची में अफवाहें चलनी शुरू हो गई थी कि किसी के घर से अरबों रुपए पकड़े गए, किसी का ये हो गया, पीपल्स पार्टी के इतने लोग जो हैं वो लिस्ट में आ गए, उनको नो फ्लाई उसमें ECL में डाल दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए कि आप सिंध में चले जाएं वापस, क्योंकि हमने मुस्लिम लीग नून को बड़ी मुश्किल से जिताना है और अगर आप बीच में कूद पड़े तो शायद मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट हम ना कर सकें। मिलिट्री वालों ने ये किया। उसके बाद अब वो एफर्ट तो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, लेकिन उनका नवाज शरीफ के साथ भी एक पिछले दिनों एक बैड टेस्ट हो गया जब उसने कहा कि मैं बाजवा और फैज़ को लटकाऊंगा और उनको उनसे हिसाब दिया जाएगा। तो उस पर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने एज एक ट्राइबल इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर रिएक्शन किया कि, और फिर उनको ये बयानिया वापस लेना पड़ा और अब कहते हैं कि वो सिर्फ बड़ों को भेजा गया उनको समझाने के लिए कंट्रोल करें। तो उससे मैं तो ये समझता हूँ कि अब नवाज शरीफ के लिए भी मुश्किलात है आने वाले वक्त में। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, सीए के लिए तो है, यही मेरा एतराज है।
4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीरान को चलता करते हैं।